اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا امر کے صیغے کے ساتھ کہ آپ ذکر کثیر کریں، اس کے اہتمام کے لیے اہل اللہ نے باقاعدہ ادارے قائم کیے، اور ادارے قائم کر کے سالکین کو وہاں باقاعدہ ان کی رہائش رکھ کر اللہ اللہ کرنا سکھایا۔ جب اللہ اللہ کرنا سیکھ گئے تو ان کو رخصت کر دیا، پھر وہ اپنے علاقوں میں جا کر جو ہے وہ پھر خود اللہ اللہ کرتے رہے، یا کسی نے اتنی نسبت حاصل کر لی، اتنا وہ روحانی ترقی پا گیا کہ شیخ کو اس پر اعتماد ہو گیا، استخارہ کر لیا، اللہ سے مدد مانگ لی، تو حضرت نے اس کو اجازت خلافت دے دی اور کہا کہ اب آپ آگے جا کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھائیں۔ تو یہ دیے سے دیا جلتا چلا گیا اور جلتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تربیت پانے والے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو جنہوں نے صحابہ سے تربیت پائی ان کو تابعین کہتے ہیں، اور پھر جب صحابہ بھی پردہ فرما گئے، تابعین رہ گئے، تو جنہوں نے تابعین سے تربیت فرمائی وہ تبع تابعین کہلائے۔ اور اسی طرح سینہ بسینہ یہ نعمت چلتے 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 آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اسی نعمت اور نسبت کو جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے، اسی کو روحانی سلسلہ کہہ دیتے ہیں۔ اور جیسے 4 معروف سلاسل ہمارے یہاں موجود ہیں جن کے اکثر ہم نام معلوم ہوتے ہیں، سلسلے تو بہت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی اب شان ہے جس کو بھی قبولیت عطا فرمائے۔ لہٰذا چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، یہ 4 معروف سلسلے ہیں، روحانی سلسلے ہیں، جو اسی طرح ایک لڑی کے اندر مشائخ در مشائخ تربیت پانے والے شاگرد اپنے اساتذہ سے پھر آگے تربیت دینے والے، پھر ان سے تربیت پانے والوں نے آگے تربیت دی، ان سے تربیت پانے والوں نے آگے تربیت دی، اور یہ ایک روحانی زنجیر ہے جس میں مشائخ کے قلوب ہیں، باقاعدہ نام ہے، شجرہ ہے کہ ان کے شیخ یہ تھے، ان کے شیخ وہ تھے، ان کے شیخ فلاں تھے، کرتے 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 ان ناموں کے اندر تبع تابعین کا نام آ جاتا ہے، اس کے بعد تابعین کا نام آ جاتا ہے، اس کے بعد صحابہ کا نام آ جاتا ہے، اور پھر کس صحابی سے کون سا سلسلہ شروع ہوا وہ کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روحانی سلسلہ جڑ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ 3 جو سلسلے ہیں، سہروردیہ، قادریہ اور چشتیہ، ان کی لڑی یہ ان مشائخ کے سینوں سے ہوتی ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتی ہے، اس کا جو ٹریس ہے۔ اور سلسلہ نقشبندیہ، اس کا ٹریس مشائخ کے ذریعے ہوتے ہوتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک جاتا ہے، اور یہ دونوں صحابی حضرت علی رضی اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قلب اللہ کے ساتھ جڑا ہو۔ اس طرح انسان بظاہر ایک سلسلے میں داخل ہوتا ہے، بیعت ہوتا ہے، ذکر سیکھنے کی نیت کرتا ہے، لیکن بات کہاں تک چلی جاتی ہے اور یہ کس سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے، اس تمام روحانی زنجیر کے اندر جڑ جاتا ہے، پرویا جاتا ہے، اور یہ فیض اللہ کی ذات سے آتا ہے اور مشائخ کے سینوں سے ہوتا ہوتا اس تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کا گھر دریا کے قریب ہو اور وہ دریا کے پانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک چھوٹی سی نالی اپنے گھر تک کھود لے، تو دریا میں جب بھی پانی آئے گا اس کے گھر کے اندر بھی پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ یا یوں سمجھیں کہ ہم گھر بناتے ہیں تو ہم الیکٹریکل کنیکشن کر لیتے ہیں، لائٹیں پنکھے لگا لیتے ہیں، ساری وائرنگ کے باوجود کوئی چیز کام نہیں کرتی، لیکن جیسے ہی اپنے گھر کا کنیکشن باہر بجلی کے کھمبے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پورا گھر روشن ہو جاتا ہے، اور بجلی کے کھمبے کو جو ہے وہ کنیکشن جو ہے پیچھے کرنٹ ٹرانسفارمر سے آ رہی ہوتی ہے، اور ٹرانسفارمر کا کنیکشن گرڈ اسٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے، گرڈ اسٹیشن کا جو کنیکشن ہے وہ پیچھے ڈیم کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہاں بجلی بن رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے مثالیں ہیں کہ اصل روحانی فیض اللہ کی ذات سے آتا ہے، مشائخ ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کو جب وہ نکاح کرتا ہے تو اولاد اللہ دیتے ہیں، لیکن والدین اس کا ذریعہ بن جاتے ہیں، سبب بن جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے پانی ٹینکی سے ہمیں آتا ہے، لیکن جو نلکا ہے جس کو ہم کھولتے ہیں وہ ذریعہ بن جاتا ہے، سبب بن جاتا ہے۔
وہ اس چینل سے ہوتا پیچھے ٹینکی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو آج کی مجلس میں یہ بات ہم نے سمجھی کہ ذکر کو سیکھنے کے لیے، بلکہ صحیح طریقے سے سیکھنے کے لیے، مستند طریقے سے سیکھنے کے لیے کسی نہ کسی روحانی سلسلے میں انسان کو جڑ جانا چاہیے، تاکہ ظاہری تربیت بھی ہو اور روحانی جو فیض آ رہا ہے، جو اللہ کی ذات سے انوارات آ رہے ہیں مشائخ کے قلوب سے ہوتے ہوتے، وہ بھی ہمارے قلب کے اندر جائیں اور ہمارے دل کی میل کچیل دور ہو جائے، رذائل دور ہو جائیں، اور ہم بھی واصل باللہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ولایت کا نور عطا فرمائے۔